السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی محرم الحرام بالکل قریب آتا ہے یا نزدیک آتا ہے تو سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چھڑ جاتا ہے۔ تعزیہ داری حرام ہے، علم حرام ہے، تعزیہ رکھنا حرام ہے، تعزیہ بنانا حرام ہے، تعزیہ دیکھنا حرام ہے، مولا غازی عباس کا علم لگانا حرام ہے، کھچڑا حرام ہے، ملیدہ حرام ہے، یعنی سب چیزیں حرام لگتی ہے۔ انسان پوری سال حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، تب اسے حرام نہیں لگتا۔ لیکن جیسے ہی اگر تم مولا حسین کے نام سے نظر و نیاز کرو، سبیل لگاؤ، علم لگاؤ، تعزیہ بناؤ تو انہیں حرام لگنے لگتا۔ میں نے ایسے لوگوں کو سنا ہے، دیکھا ہے، بلکہ اپنے سامنے دیکھا ہے، جو خود مردود شراب پیتا ہے وہ بول رہا ہے تعزیہ داری حرام ہے، جو کبھی نماز پڑھنے نہیں جاتا وہ بولتا ہے تعزیہ داری حرام ہے، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا وہ بولتا ہے تعزیہ داری حرام ہے، جن کے گھروں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوج ہوتی ہیں، جو اپنے ماں کو بھی نہیں سنبھال پاتے، باپ کو بھی نہیں سنبھال پاتے، ایسے لوگ بولتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام۔ کتنا ظلم ہوا میرے مولا حسین کے ساتھ کربلا میں، کبھی پڑھو کبھی دیکھو۔ 6 مہینے کے بچوں سے لے کر 85 سال یا 90 سال تک کے بوڑھوں کی شہادت ہوئی ہے۔ پڑھو داستان کربلا۔ آج جب تم علم اٹھاؤ گے، تعزیہ بناؤ گے، جلوس حسینی کرو گے، ذکر حسین کرو گے، کوئی ہندو آبجیکشن کرنے نہیں آتا، کوئی سکھ تمہیں نہیں روکے گا، کوئی اور مذہب والے تمہیں نہیں روکیں گے۔ جب بھی روکے گا مسلمان روکے گا، مسلمان ہی اس کو حرام بتائے گا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار پاک کے نقش کو بنانا حرام ہے؟ ان کے مزار پاک کی طرح تعزیہ کو بنانا حرام ہے؟ اگر حرام ہے تو آپ مجھے بتائیں کیسے حرام ہو گیا؟ تم اپنے پیر کا نقش لا کر، تم اپنے پیر کی تصویر لا کر اپنے گھروں میں لٹکاتے ہو، ٹانگتے ہو، کیا وہ حرام نہیں ہوتا؟ جہاں سے تم مرید ہو، تم ان کے گنبد کا جو لوگو ہوتا ہے وہ اپنے ڈی پی پہ لگاتے ہو، واٹس ایپ پہ لگاتے ہو، فیس بک پہ لگاتے ہو، تب وہ حرام نہیں ہوتا؟ صرف تمہیں جیسے بولتے ہیں محرم آتا ہے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، صرف تعزیہ داری کسی طرح تعزیہ داری بند ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، امام حسین کے چاہنے والے صبح قیامت کی صبح تک تعزیہ داری کرتے رہیں گے۔ عجیب لوگ ہیں، جو شراب پی رہا ہے وہ بول رہا ہے تعزیہ حرام ہے، جو گاجا پی رہا ہے وہ بول رہا ہے تعزیہ حرام ہے، جن کے ماں باپ حرام لا کر ان کو کھلاتے اپنے بچوں کو بول رہے ہیں تعزیہ داری حرام ہے، جن کے گھروں میں شادی بیاہ میں ناچ گانے ڈی جے وغیرہ بجتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں ناچتے ہیں، لوگ شراب پی کر، افیم کھا کر، گاجا پی کر ناچتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ تعزیہ داری حرام۔ اس لیے مسلمانوں تعزیہ داری کرو، کیونکہ ہمارے پیروں نے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں، جتنا شریعت نے حکم دیا ہے اتنا ہی کرو۔ اگر تم اس سے بڑھو گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا، تم اس سے بڑھو گے تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے جتنا شریعت نے اجازت دیا ہے، جتنا شریعت نے کہا ہے اتنا ہی تعزیہ داری کرو۔ میرے بھائی، ہندوستان میں جتنی بھی خانقاہیں ہیں، پرانی خانقاہیں ہیں، 150 سال سے پہلے کی جتنی بھی خانقاہیں ہیں، خواہ وہ سلسلے چشتیہ کی ہو، قادریہ کی ہو یا کسی اور سلاسل کی ہو، ہر جگہ تعزیہ داری ہوتی ہے۔ اجمیر شریف چلے جائیں تعزیہ داری، دہلی شریف چلے جائیں، خواہ وہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ ہو، بابا قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ ہو، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ ہو، بلکہ آپ جامع مسجد کے سامنے چلے جائیں، دیکھیں آپ کو محرم کے جلوس میں تعزیہ شریف نظر آئیں گے۔ جتنی بھی پرانی خانقاہیں ہیں، بزرگان دین تعزیہ داری کرتے تھے، اور اپنے مریدوں سے جو آپ کے ماننے والے تھے ان سے بھی کہتے تھے کہ بیٹا تعزیہ داری کرو، کیونکہ یہ حسین سے محبت کی علامت ہے۔ کس سے محبت کی علامت؟ حسین سے۔ اس لیے بزرگان دین، میں نے تو اپنے پیر و مرشد کو خود تعزیہ داری کرتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کا معمول کیا تھا؟ وہ صبح اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد وضو بغیر توڑے ہوئے، یعنی وضو کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ پورا تعزیہ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے۔ صبح سے شام ہو جاتا تھا، کوئی حاجت پیش آتی، حاجت کو جاتے، پھر آتے، وضو بناتے، پھر تعزیہ بناتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پیر تو بتاؤ۔
انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، جبکہ وہ اپنے وقت کے زندہ ولی تھے، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تعزیہ داری حرام ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جس کو رکھنا ہو رکھے، ہمارے بعد جو رہے گا وہ رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری چوکھٹ پر قیامت کی صبح تک تعزیہ داری ہوتی رہے گی۔ آپ رکھیں یا نہ رکھیں، آپ کی اپنی مرضی۔ آپ یہ بتائیں، آپ خانہ کعبہ جاتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، آپ کو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ مدینہ شریف جاتے ہیں، روضہ رسول کو دیکھتے ہیں تو آپ کو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، بغداد شریف جاتے ہیں، سرکار غوث پاک کے مزار کو دیکھتے ہیں تو سرکار غوث پاک کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اجمیر شریف جاتے ہیں، معین الدین چشتی کی مزار کو دیکھتے ہیں تو ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، معین الدین چشتی کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ بتاؤ مسلمانوں، جب تم علم دیکھتے ہو تو غازی عباس علمدار کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جب تم تعزیہ دیکھتے ہو تو امام حسین 72 شہدائے کربلا کی یاد آتی ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ، دنیا میں اتنا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا جتنا ظلم میرے مولا حسین اور آپ کی آل کے ساتھ ہوا۔ 3 دن تک آپ کے گھر والوں کو، آپ کے 72 جانثاروں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ پتہ نہیں اس زمانے میں کتنا ٹیمپریچر ہوگا، بھوکا پیاسا رکھا گیا کربلا کی میدان میں۔ اب ان کی یاد اگر آج ہم منا رہے ہیں تو آپ کو حرام لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں تعزیہ دار ہوں، میرے جتنے بھی احباب دوست یار ہیں ماشاءاللہ، ان میں علماء بھی ہیں، سب تعزیہ دار ہے، میرا پورا گاؤں تعزیہ دار ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا پورا گاؤں تعزیہ دار ہے، لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے، جو شراب، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شراب پی کر جلوس حسینی میں شامل ہوتے ہیں، گاجا پی کر جلوس حسینی میں شامل ہوتے ہیں، تو میرے بھائی ایسا نہ کریں۔ آپ اگر شراب پی رہے ہیں تو آپ پہلے صدق کے دل سے توبہ کریں، پھر اس کے بعد حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کریں، کیونکہ حسین سے محبت کرنے والا کبھی شراب نہیں پی سکتا، حسین سے محبت کرنے والا کبھی جوا نہیں کھیل سکتا، حسین سے محبت کرنے والا کبھی گاجا، افیم، چرس نہیں پی سکتا۔ اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ شراب پی رہے ہیں تو آپ کی باتیں جھوٹی ہے، آپ کے سارے عمل جھوٹے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے شراب کو چھوڑیے، پھر اس کے بعد نیک بنیے، پھر اس کے بعد کہیے کہ ہاں ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، تب آپ کی محبت یقینی مانی جائے گی۔ اس لیے تعزیہ داری بناؤ جس طرح شریعت نے اجازت دیا ہے، بناؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ تعزیہ داری ہر خانقاہوں پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں، تعزیہ داری سے نہ روکو، تعزیہ داری ہی ایک ایسا ذریعہ بچا ہوا ہے۔ لوگ تو پہلے ہی اہل بیت پاک سے دور ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مذہب کے لوگ بھی تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ اٹھاتے ہیں، جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح وہ بھی کرتے ہیں۔ تو ہندوستان میں جو ایک ملن کے ساتھ محرم ہوتا ہے، اس کو منانے دیجئے، اس میں آپ اپنا دماغ، اپنا شوشہ مت ڈالیے، کیونکہ اگر آپ اس میں اپنا دماغ، اپنا شوشہ ڈالیں گے تو بلا وجہ آپ ہی پریشان ہوں گے۔ اس لیے سارے تعزیہ داروں سے گزارش ہے کہ تعزیہ شریف بنائیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ تعزیہ داری ہر خانقاہ پر ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعزیہ داری کریں اور اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ بیٹا میرے نہ رہنے کے بعد آپ بھی تعزیہ داری کریں۔ ویڈیو کے آخر میں علماء کی کچھ کلپس میں شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ معصوم ملت نے تعزیہ شریف رکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ مفتی مہران صاحب اللہ نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اور آپ پڑھتے ہو کوئی مولوی چیلنج ہے ثابت نہیں کر سکتا وہ تعزیہ حرام ہے، حرام ثابت مر جائے گا، ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جو ڈھول، باجے، تاشے، گاجے غیر مروجہ کے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں، اس کے لیے بھی فتاوی رضویہ کا فتویٰ چھپ چکا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں، ہاں برائے جہالت نادانی اس میں افعال ناجائز کو شامل کر لیتے ہیں۔ ضروریات دین تو بالائے سر، ضروریات اہل سنت کا بھی انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو لوگ ہیں تعزیہ اٹھانے والے، ڈھول بجانے والے، غیر مروجہ تعزیہ اٹھانے والے، فرمایا یہ سب عقیدتاً احمد رضا کے عقیدے کے مطابق ہے۔ محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا۔ علی کے در کا کتا کہہ رہا ہے فتاوی عالمگیری دکھانا میرا کام ہے، ہمارے باپ دادا نے سونے اور جواہرات اور گٹیاں نہیں تھمائی ہیں،
हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो? कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। वीडियो के आखिर में आपने देखा कि ये कुछ पीलीभीत शरीफ के उलमा थे जो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अहले बैत के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक व रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।